نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 سے 34 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تفسیر: ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب ہے، اسی لیے دونوں کو تثنیہ ذکر کیا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا، اس میں بھی انس و جن کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ تفسیر: مراجا بمانے ارسلہ جاری کر دیے۔ اس کی تفصیل سورۃ الفرقان آیت نمبر 53 میں گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے، جس کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں، اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں، اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہہ میں نیچے چشمہ آب شیریں، جیسا کہ واقعتاً بعض مقامات پر ایسا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کا دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں، لیکن یہ باہم نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ برزخن آڑ ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ تفسیر: المرجان سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے اندر پڑ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں، لیکن قرآن نے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نکلتے ہیں۔ چونکہ موتی کثرت کے ساتھ سمندروں سے ہی نکلتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت ہو گئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں سے اس کی نفی ممکن نہیں، بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ میٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں، البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نکالنا مشکل امر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد مجموعہ ہے، ان میں سے کسی ایک سے بھی موتی نکل جائیں تو اس پر تثنیہ کا اطلاق صحیح ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لیے گو منبع دریائے شور ہی ہوئے، لیکن دوسرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تعویلات اور تکلفات کی ضرورت نہیں، واللہ عالم۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر: یہ جواہر اور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کا مظہر ہیں، اور اہل شوق و اہل ثروت انہیں اپنے ذوق و جمال کی تسکین اور حسن و رعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ تفسیر: الجوار جاریہ چلنے والی کی جمع اور محذوف موصوف کی صفت ہے۔ المنشآت کے معنی مرفوعات ہیں، یعنی بلند کی ہوئی۔ مراد بادبان ہیں جو بادبانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر: ان کے ذریعے سے بھی نقل و حمل کی جو آسانیاں ہیں محتاج وضاحت نہیں، اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر: فنائے دنیا کے بعد جزا اور سزا یعنی عدل کا اہتمام ہوگا، لہٰذا یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر الہی واجب ہے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ تفسیر: یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔ ہر روز کا مطلب ہر وقت، شأن کے معنی امر یا معاملہ، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفایاب، کسی کو تونگر بنا رہا ہے تو کسی تونگر کو فقیر، کسی کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے، کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، کسی کو ہست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے وغیرہ۔ الغرض کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے امر و مشیت سے ہو رہے ہیں، اور شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے اونگ آئے نہ نیند۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر: اور اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت بندوں کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ تفسیر: اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے، بلکہ یہ محاورتاً بولا گیا ہے، جس کا مقصد وعید و تحدید ہے۔ الثقلان جن و انس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو تکالیف شرعیہ کا پابند کیا گیا ہے۔ اس پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مستثنیٰ ہے، یا اس لیے کہ یہ زندہ ہوں یا مردہ زمین پر بوجھ ہیں، کیونکہ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا
لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ تفسیر: یہ تحدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار بدیوں کے ارتکاب سے باز آ جائیں اور محسن زیادہ نیکیاں کمائیں۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ طاقت کس میں ہے اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا؟ کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو؟ یہ بھی تحدید ہے جو مذکورہ تحدید کی طرح نعمت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا، جبکہ فرشتوں نے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھا ہوگا۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔